वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। आप देख रहे हैं बारान रहमत। कई आपके सवालात उलमाए इकराम के लिए वो भी हमारे पास पहुंच रहे हैं, लेकिन आज ख़ास तौर पे फ़ज़ाइल लैलतुल क़द्र के बारे में बात करेंगे। और बिलख़ुसूस जैसा कहा गया कि ये क़द्र वाली रात, इसका तुम्हें अंदाज़ा भी नहीं कि ये क्या है, और इंसान इसी जुस्तजू में है। यकीनन तमाम मुसलमान इसी जुस्तजू में है कि इस रात को पा लें। जो हमें कोताहियाँ हो जाती हैं, हमें वक्त नहीं मिल पाता, ज़िंदगी की भाग दौड़ में हम मगन हो जाते हैं, और फिर सबसे बढ़कर ये कि हमारी उम्रें उतनी तवील नहीं हैं कि हमें वक्त मिल सके कि अल्लाह ताला की बारगाह में इतनी इबादत करके इतना सवाब और इतनी रहमतें समेट सकें। तो ख़ास तौर पे हमारे लिए ये रात अल्लाह ताला ने हमें रमज़ान मुबारक में दी है। तो इसके बारे में बात करते हैं। फरहाना आपा, जब हम कहते हैं कि तुम्हें नहीं पता कि ये रात क्या है और ये 1000 महीनों से बेहतर है, कुरान हकीम में कहा जाता है, इससे क्या मायने हम अख़ज़ करें और किस तरह इसको समझें? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नबी रहमत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि मुझसे पहले की जो उम्मतें हैं उनके बारे में, यानी मेरी उम्मत से पहले की जो उम्मतें गुजरी हैं उनके बारे में दिखाया गया और बताया गया। तो उसमें बनी इसराइल के कुछ लोग ऐसे थे जिन्होंने 1000 साल तक जिहाद किया था, कुछ ऐसे थे जिन्होंने 1000 तक की इबादत की थी। तो रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जहन में ये बात आई कि मेरी उम्मत जो है उसकी उम्रें इतनी ज़्यादा नहीं हैं, तो क्या वो सवाब में उन तक नहीं पहुँच सकेंगी। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये जो ख़्याल था, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ज़ाहिर है कि हर ख़्याल से और हर सोच से वाकिफ़ हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने आपके इस ख़्याल पे उनकी उम्मत को ये खूबसूरत सी रात अता की, जिसके बारे में, जिसकी फ़जीलत और क़दर के हवाले से फिर एक सूरत भी अता की, सूरतुल क़द्र, और उसमें बताया कि ये रात क्या है। यानी अगर उसमें ये कहा गया कि वो 1000 साल तक इबादत करते रहे या जिहाद करते रहे, तो यहाँ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने सूरत में बताया कि हमने इस कुरान पाक को लैलतुल क़द्र में नाजिल फरमाया, और तुम क्या जानो कि लैलतुल क़द्र क्या है, ये 1000 महीनों से बेहतर है। तो इस पे इसका मतलब ये है कि अगर हम सिर्फ़ इस एक रात को, जिसमें जो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का कलाम कुरान पाक है वो नाजिल हुआ है, उस रात को अगर एक रात इबादत कर लेते हैं तो हम उतने साल की इबादतों का सवाब हासिल कर लेते हैं। अच्छा, अब अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जो ये कलाम नाजिल किया, ये एक जो कलाम इससे पहले के भी जो नाजिल हुए, जो सहीफ़े नाजिल हुए, वो भी रमज़ानुल मुबारक में ही उसका भी नज़ूल हुआ। और फिर ये जो इसका नज़ूल और इसकी जो सादत फिर रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताई, इसकी फ़जीलत बताई, उसमें फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये भी बताया कि देखो ये जो नज़ूल कुरान है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इसका इंतखाब किस तरह से किया कि जिस शहर में नाजिल हो रहा है उसे उम्मुल कुरा कहा, और फिर यानी कि तमाम बस्तियों की वो सरदार बस्ती है। और फिर जिस जिब्राइल यानी जिन फरिश्ते के वजह से ये नाजिल हो रहा है, जिनके पास जो लेकर आ रहे हैं रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास, वो फरिश्तों के सरदार हैं। और जिस रात में नाजिल हो रहा है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उस रात को रातों का एक सरदार बना दिया, और जिनके कल्बे अथर पर नाजिल हो रहा है उनको अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने रहमतुल लिल आलमीन बना दिया, अपना हबीब बना दिया। गोया इसकी तमाम चीज़ें जहाँ नाजिल हो रहा है, जिसके ज़रिए नाजिल हो रहा है, जिसके कल्बे अथर पर नाजिल हो रहा है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हर उसको एक सरदार बनाकर, एक नुमाया बनाकर, कदर वाला बनाकर उसको ज़ाहिर किया और बताया कि ये एक चीज़ इसकी अहम है। सिर्फ कुरान पाक यानी जो मेरी किताब है वो अहम नहीं, वो जिस तरह से नाजिल हुई, जिस रात में नाजिल हुई, उसकी हर चीज़ जो है वो अहम है। और फिर इसके जब हम सूरत पे गौर करते हैं तो हज़रत अब्दुल्ला इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत मिलती है, उन्होंने इसकी वजाहत की एक मौके पर कि ये जो सूरत है इसमें कुल 30 हरूफ हैं, और जो इसका 27वां हरफ है वो हैया है, हैया हत्ता मतलेल फजर जो है। यानी आपने फरमाया कि इस हरफ को देखते हुए लगता है कि ये नज़ूल जो है 27वीं शब को ही हुआ है। फिर इसकी एक और वजाहत बड़ी खूबसूरत हज़रत अब्दुल्ला इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि लैलतुल क़द्र का लफ्ज़ जो है इस सूरत में 3 मरतबा आया है, और इस जो लफ्ज़ के हरूफ हैं वो 9 बनते हैं। तो अगर 9 को 3 से ज़रब दिया जाए तो 27 बनता है। तो ये इतनी खूबसूरत उन्होंने वजाहत फरमाई कि हज़रत उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने भी इसको बहुत उस वक्त जो है इसको अप्रिशिएट किया, और हज़रत उबई इब्न काब ने भी इसकी वजाहत इसी तरह फरमाई। गोया ये वो सहाबा कराम हैं जिन्होंने रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जब इसकी फ़जीलतें सुनी, जब इसकी बरकतें सुनी, तो आने वाले लोगों को ये बताया कि हमें ये लगता है कि रसूल पाक ने जो बताया वो ये तारीख़ बनती है। अगरचे रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये तारीख़ जो है जिसका तयन अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने तो कर दिया, लेकिन अपने नबी को जब बताया तो आप बताने के लिए अपने हुजरे मुबारक से बाहर तशरीफ़ लाए, तो उस वक्त कोई 2 लोग आपस में झगड़ रहे थे। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस झगड़े की वजह से वो बात नहीं बता सके, तयन यानी उसकी जो रात है उसका तयन नहीं बता सके, लेकिन बाद में आपने फरमाया कि मैं तो तुम लोगों को बताना चाहता था, लेकिन तुम लोगों के झगड़े की वजह से मुझे वो चीज़ भुला दी गई। लेकिन इस पर इमाम राज़ी रहमतुल्लाह अलैह ये फरमाते हैं
کہ یہ اللہ کی رحمت خاص ہے کہ بھلا دی گئی، کیونکہ اگر اللہ رب العزت یہ تاریخ کا تعین کر دیتے، رات کا تعین کر دیتے اور پھر مسلمان اس میں پوری طرح سے عبادت نہ کر پاتے تو وہ زیادہ گناہگار ٹھہرتے. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے اپنی رحمت سے اور اپنی محبت سے اس کو بھلا دیا تاکہ اس پورے عشرے میں، یعنی 21ویں شب ہو، چاہے وہ 23ویں ہو، 25ویں ہو، 27ویں ہو یا 29ویں ہو، تمام مسلمان ان تمام اس پورے عشرے میں عبادات کریں اور زیادہ سے زیادہ رحمت اور برکت کو سمیٹ سکیں. آپ نے جس طرح کہا، میں کبھی کبھی یہی سوچتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں 1000 راتوں 1000 مہینوں سے بہتر ایک رات عطا کر رہے ہیں جس میں ہم اپنے گناہوں کو بخشوا سکتے ہیں، اللہ تعالیٰ کو منا سکتے ہیں، اور ہمیں 10 راتیں بھی بھاری لگتی ہیں اس کے لیے عبادت کرنا یا طاق راتوں میں تلاش کرنا. یہ ایک اپنے آپ میں بڑی عجیب سی بات لگتی ہے. عمران بھائی کیا کہیں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. اصل میں بڑی قدر والی ذات ہے اللہ کی، اور قدر والی رات ہے جو اللہ نے عطا فرمائی. ہم نہ قدری کی طرف چلے گئے. انفارچونیٹلی اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان دن راتوں کی قدردانی کی توفیق عطا فرمائے. فارسی کا ایک شعر ہے، ہر شب شب قدر بود گر قدر بود، شب قدر بے قدر بود گر قدر نہ بود. ہر رات ہی شب قدر بن سکتی ہے قدردان کے لیے، نہ قدر انسان کے لیے تو شب قدر بھی بے قدر ہے. جیسے آپ نے فرمایا نا کہ 10 دن 10 راتیں بھی ہمارے لیے عبادت کرنا مشکل ہو جاتا ہے. یہ نقدری کی ایک فضا کا اوورال ہماری جو کیفیت یا فضا چل رہی ہے. ورنہ جو اللہ والے ہوتے ہیں، جو اللہ کو راضی کرنے کے لیے اپنا قدم اٹھا لیتے ہیں، تو روٹین کی راتوں میں بھی اتنی قدر کرتے ہیں کہ حضرت داؤد علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ داؤد، جو شخص میری محبت کا دعویٰ کرے اور رات تہجد کے وقت میں وہ سویا رہے تو وہ اپنے اس دعوے میں سچا نہیں ہے. اللہ اکبر. تو ہمیں تو روٹین بنانی چاہیے. آج اللہ کی قسم دل نہ تنہا ہو چکے ہیں، دل ویران ہو چکے ہیں، گناہوں کی نحوست دائیں بائیں پھیلی ہوئی ہے. ہمارا اللہ سے وہ اللہ نے یہ دل کا خانہ صرف اپنی محبت کے لیے بنایا ہے. اور عموماً ہوتا کیا ہے کہ جب انسان ایسے گناہ کرتا ہے کہ جو اللہ کو بالکل پسند نہیں ہے، یعنی اس کی گنجائش ہی نہیں ہے کسی اعتبار سے، اللہ کو انتہائی ناپسندیدہ ہیں، تو اللہ تعالیٰ پھر یہ دعاؤں کی، تہجد کی، تلاوت کی، قدردانی کی توفیق چھین لیتا ہے. اس میں سے ایک بنیادی گناہ یہ ہے کہ جب انسان دوسروں کی کمیوں کو دیکھتا ہے. اس مبارک رات میں یہ دن بھی جو چل رہا ہے، آگے ایک اور طاق رات آ رہی ہے، ممکن وہ شب قدر ہو. ابھی بھی قبولیت کا وقت جو چل رہا ہے، اس میں ہمیں جتنے بھی یہ چاند رات تک اور چاند رات والا رات بھی اور پھر آگے دن بھی، یہ جتنے بھی اوقات ہیں، یہ انتہائی قیمتی اور یہ انعام کا وقت ہے، انعام لینے کا. اس میں اور زیادہ استغفار اور زیادہ قدردانی کی طرف ہمیں جانا چاہیے، کیونکہ حدیث پاک میں آتا ہے کہ جب یہ مبارک رات آتی ہے، اذا کانت لیلۃ القدر یأمر اللہ عز وجل فی کل لیلۃ فی کبکبۃ من الملائکہ. فاذا کانت لیلۃ القدر، جب یہ بابرکت رات آتی ہے تو اللہ تعالیٰ جبریل علیہ السلام کو حکم کرتے ہیں تو وہ فرشتوں کی ایک بہت بڑی جماعت کو لے کر فی کبکبۃ من الملائکہ، فرشتوں کی ایک بہت بڑی جماعت لے کر بیت اللہ پہ حاضر ہوتے ہیں، تشریف لاتے ہیں. اور معہم لواء اخضر، ان کے پاس سبز رنگ کا جھنڈا ہوتا ہے. فیرکض اللواء علی ظہر الکعبہ، اس کو بیت اللہ پہ گاڑتے ہیں اور پوری دنیا میں پھیل جاتے ہیں. اور فرشتوں کو 3 چیزوں کا حکم کرتے ہیں. فیسلمون علی کل قائم وقاعد ومصل وذاکر، ہر جو بندہ کسی بھی حالت میں عبادت کر رہا ہے اس کو جا کے سلام کریں. ویصافحونہم، ان سے مصافحہ کریں. ویؤمنون علی دعائہم، اور ان کی دعاؤں پہ آمین کہیں. سبحان اللہ. حتیٰ کہ یہ طلوع فجر تک یہ معاملہ چلتا ہے. جب کوچ کا وقت آتا ہے تو فرشتے پوچھتے ہیں ما صنع اللہ فی حوائج المؤمنین من امت احمد، اللہ نے اپنے محبوب کی لاڈلی امت کے ساتھ کیا معاملہ کیا کیا. تو جبریل علیہ السلام مسکراتے چہرے کے ساتھ کہتے ہیں نظر اللہ الیہم فی ہذہ اللیلۃ فعفا عنہم، اللہ تعالیٰ نے اس بابرکت رات میں اپنے حبیب علیہ السلام کی لاڈلی امت کو محبت سے دیکھتے ہوئے ان کے کروڑوں اربوں کھربوں گناہوں کو معاف نہیں کیا، بلکہ اتنی نیکیاں عطا فرمائیں. سبحان اللہ. سوائے 4 لوگوں کے، وہ ہم ابھی بھی بیٹھے بیٹھے توبہ کریں. وہ ہر وقت ان 4 گناہوں سے بچنے کی ضرورت ہے. والدین کا نافرمان، نشہ کرنے والا، رشتہ داروں سے قطع تعلقی کرنے والا، اور دلوں میں نفرت رکھنے والا، کینہ رکھنے والا. کینہ کسے کہتے ہیں کہ آپ کا کسی کے ساتھ، میرا کسی کے ساتھ جھگڑا ہو گیا اور مجھے پتہ لگا کہ اس کا ایکسیڈنٹ ہو گیا، اس کی چوری ڈکیٹی، اس کو کوئی نقصان پہنچا ہے،
اور میں دل میں خوش ہو رہا ہوں یہ اس قابل تھا، تو اللہ اس سے اتنا ہی ناراض ہوتے ہیں کہ تو میرے بندوں کی تکلیف پہ خوش ہو رہا ہے. اس کو کینہ کہتے ہیں. اس سے ہم خاص طور پہ ان گناہوں سے توبہ کریں، پھر ان کی داتوں کی رحمت برکت دیکھیں کیسے نصیب. عمران بھائی ایک چھوٹا سا سوال آپ کے لیے، قیام اللیل کریں اس سے کیا مطلب لیا جائے، اس کی تھوڑی وضاحت کیجیے. قیام اللیل کہتے ہیں بہن رات کے قیام کو، یعنی تہجد بھی اس سے مراد ہے، نوافل بھی مراد ہیں، اور خاص طور پہ چونکہ فیدارسہ القرآن امام الانبیاء اس میں بہت زیادہ قرآن کا دور فرمایا کرتے تھے، تو قرآن زیادہ سے زیادہ اللہ کے سامنے کھڑے ہو کے، قیام کہتے ہیں کھڑے ہونے کو، لیل کہتے ہیں رات کو، تو رب کے سامنے کھڑے ہو کے تہجد میں، شبینہ میں، تراویح میں، جس انداز میں بھی ہو، ہمیں زیادہ سے زیادہ کھڑا ہونا چاہیے. بالکل صحیح. اچھا جی، ایک اور بڑا انٹرسٹنگ سوال آتا ہے فرحانہ آپا، نوافل کے حوالے سے، اشراق، دوہر، یہ جو معمولات ہیں، اور اس میں بتایا جاتا ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نوافل ادا کرتے تھے، تو یہ سنت موقدہ بھی ہے، تو تھوڑی سی اس کی وضاحت کیجیے گا، اس کو کیسے آبزرو کیا جا سکتا ہے، اور اس میں کیا 2 نوافل پڑھنے، لوگوں نے 4 نفل پڑھنے، کس طرح ادا کیا جائے ان کو؟ دیکھیے ان نوافل میں بھی جیسے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تہجد میں بھی کوئی لمٹ نہیں بتائی کہ آپ نے اتنے نوافل پڑھنے ہیں. آپ نے 2 بھی پڑھے، آپ نے 4 بھی پڑھے، آپ نے 8 بھی پڑھے، اور بعض دفعہ آپ نے 12 نوافل بھی پڑھے. تو اسی طریقے سے ان نمازوں میں بھی کوئی قید نہیں ہے، آپ 2 پڑھنا چاہیں، 4 پڑھنا چاہیں. اصل مقصد یہ ہے کہ یہ بھی ظاہر ایک اللہ پاک کا ذکر ہے کہ آپ فجر کے بعد سے بیٹھے ہوئے نوافل پڑھ رہے ہیں، اور آپ نے جیسے ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے روایت ملتی ہے کہ وہ بیٹھی ہوئی، انہوں نے فجر کے بعد بیٹھ کے نوافل پڑھنے شروع کی، اور وہ ذکر کرتی رہی، نوافل پڑھتی رہی. اور جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گھر میں تشریف لائے تو آپ نے پوچھا کہ تم اس وقت سے پڑھ رہی ہو؟ تو گویا اس وقت آپ نے ان کو بہت زیادہ سراہا اس بات کو کہ تمہیں اس کا بے حد ثواب ملے گا. تو گویا جو بھی نوافل ان دنوں میں پڑھ رہے ہیں، کیونکہ ایک نوافل کی جو ہیں وہ مغرب کے بعد بھی پڑھ جاتے ہیں، اوابین کی نماز اس کو کہلاتی ہے، اس میں بھی یہ ہے کہ آپ 2، 4، 6 جتنے پڑھ سکتے ہیں پڑھیں. مقصد اس مہینے کا یہ ہے کہ آپ زیادہ سے زیادہ جو عبادات کر سکتے ہیں کریں. لیکن میں ایک بات یہ کہنا چاہوں گی کہ چونکہ یہ قرآن پاک کا مہینہ ہے، اس میں قرآن کا نزول ہوا ہے، تو اس لیے قرآن کو زیادہ سے زیادہ پڑھیں، کیونکہ جس طرح روزہ جو ہے وہ قیامت کے دن اس بندے کی شفاعت کرے گا جس نے روزے رکھے، اور وہ اللہ تعالیٰ سے سفارش کرے گا کہ یہ بھوکا پیاسا رہا، اس نے عبادتیں کی، تو آپ اس کی بخشش فرمائیے، مغفرت فرمائیے. اسی طرح سے وہ لوگ جو قرآن پاک کو پڑھتے ہیں اور بہت ہی دل سے اور محبت کے ساتھ پڑھتے ہیں، تو قرآن جو ہے ان کی شفاعت کرے گا قیامت کے دن کہ یہ چونکہ اس نے مجھے پڑھا اور بار بار پڑھتا رہا تو اس کی بخشش کر دیجئے. پھر ایک اور چیز یہ بھی ہم ذہن میں رکھیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہیں وہ قرآن پاک رات کو سنایا کرتے تھے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو. تو اگر رات کو کوئی قرآن پڑھتا ہے تو اس کا ثواب اور بھی زیادہ ہے. ویسے تو آپ جب چاہیں پڑھیں اس کا ثواب ہے، لیکن اگر آپ اس چیز کو دیکھیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کس طرح پڑھا، تو رمضان المبارک میں جب حضرت جبرائیل علیہ السلام آتے تھے تو آپ جتنا نازل ہو چکا ہوتا تھا قرآن وہ دہرایا کرتے تھے. تو اس لیے جو لوگ رات کو پڑھ رہے ہیں تو وہ بھی بہت اچھا ہے. آپ اس پورے مہینے کو اٹھتے بیٹھتے آپ عبادات کریں، ذکر کریں، تسبیحات پڑھیں، لیکن استغفار زیادہ کریں، کیونکہ خاص طور سے یہ جو شب ہمیں مل رہی ہیں جو لیلۃ القدر کے حوالے سے جن میں ہم طاق رہتے ہیں، اس میں بھی مغفرت کے لیے کہا گیا ہے اور معافی مانگنے کے لیے کہا گیا ہے بہت زیادہ. کیونکہ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا تھا کہ میں اگر اس رات کو پاؤں تو میں کیا کروں، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا کہ تم اللہ تعالیٰ سے معافی مانگو اور کہو کہ اے رب العزت آپ معاف فرمانے والے ہیں، معافی کو پسند کرتے ہیں، تو مجھے بھی معاف کیجیے. جی جناب، زیادہ سے زیادہ استغفار کریں، اور یہی اس رات کو پانے کا اور اس کے انوار اور رحمتوں کو سمیٹنے کا طریقہ ہے. اچھا جی، تسبیحات کے حوالے سے بھی سوال ہوا ہے تاکہ آسانیاں کی جا سکے. قیام اللیل کا ذکر کیا گیا کہ زیادہ سے زیادہ نوافل ادا کریں، قرآن حکیم کی تلاوت کریں. لیکن مسعودی صاحب، ایک آخری سوال آپ سے کرنا چاہوں گی کہ جو قاصر ہوں، جن کی طبیعت خراب ہے، جو زیادہ دیر قیام نہیں کر سکتے، ان کے لیے کوئی آسان تسبیحات جو زیادہ سے زیادہ ذکر جس کا کیا جا سکے ان راتوں میں؟ ذکر کے حوالے سے تو بس اتنا ہی کہا جائے گا کہ فَاذْكُرُونِی یذکرکم، تم میرا ذکر کرو میں تمہارا چرچہ عام کر دوں گا. تو اس کے ذکر کی تو اتنی فضیلت ہے کہ جس کی کوئی انتہا نہیں ہے. یعنی یا اس کو راضی کرنا ہے اور اس سے راضی ہونا ہے، یا اس کا ذکر کر کے اپنا ذکر محفوظ کرانا ہے. یہ ساری عبادتیں، یہ ذکر، یہ ساری چیزیں جتنی بھی آئی، یہ اس کا مقصد کیا ہے؟ اس کا مقصد ہی یہی ہے کہ تمہاری بلندی، سبحان اللہ، کہ انسان پستی سے نکل کے بلندی کی طرف آ جائے. اور اذکار میں سب سے بہتر اذکار جو بھی اللہ سے قرب کا ذریعہ ہو، یہ ایک پہلی بات ہے. اب ہر ایک کے لیے اپنے اپنے انداز کا ذکر
وہ زیادہ مناسبت رکھتا ہے بنسبت اس کے کہ ہم کسی خاص ذکر کی بات کریں. لیکن اب اس میں اعوذ باللہ سے ہے، لا حول ولا قوت الا باللہ سے ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. پھر تسبیحات کے حوالے سے سب سے زیادہ فضیلت کے حوالے سے اگر ہم لیں تو درود شریف جو ہے کہ جو عبادت اور جو ذکر خدا بھی کرتا ہے، ملائکہ بھی کرتے ہیں اور بندگان خدا سے بھی، یہ وہ عبادت ہے، وہ ذکر ہے کہ جس میں کل کائنات گویا کہ شریک ہوتی ہے، اس لیے کہ ذرہ ذرہ تسبیح الہی بھی کرتا ہے اور درود محمد و آل محمد علیہ السلام بھی ادا کرتا ہے. تو اس کے حوالے سے لیکن میں کہوں گا شبہ قدر اور یہ جو گزری اور آگے بھی جو ہے، تو بس اتنا میں کہوں گا یہ کیوں آئی، یہ ساری رات تمہاری مدد کے لیے، لیل تاریک ہے، تمہارے جب تک انسان تاریکی میں ہے فرشتے تمہاری مدد کو آئیں گے حتیٰ مطلع الفجر. حالانکہ دن بھی جو ہے تو یہ فجر پہ آ کے رک کیوں گیا سلسلہ؟ اس لیے کہ جب انسان کی فجر ہو جائے، جب انسانی ذہنوں کی فجر ہو جائے، یہ جو انسانی ذہن تاریک ہے، جب یہ فجر میں آ جائیں تو پھر فرشتوں کی انہیں ضرورت نہیں رہتی، یہ فرشتوں کے استاد ہو جاتے ہیں، یہ فرشتوں سے آگے نکل جاتے ہیں جو انسان کا اصل میں مقام و مرتبہ ہے. تو ذکر الہی کے حوالے سے بس میں کہوں گا کچھ نہیں پڑھ سکتے، اللہ اکبر کی تسبیح پڑھ لیجئے، اس سے مختصر استغفار پڑھ لیجئے، سبحان اللہ کہہ دیجئے، الحمدللہ کہہ دیجئے، شکرن للہ کہہ دیجئے. اب جو آپ کو ہر ایک کی نیچر ہوتی ہے، میں ایک بات دیکھتا ہوں تو وہ لیکن اپنے گناہوں سے توبہ، یعنی اپنا ایکسکیوز ضرور کر لو، کچھ نہ کر سکو، کسی سے نہ کر سکو، خدا سے ایکسکیوز کرنا سیکھ لو گے، زمانے سے ایکسکیوز کرنا آ جائے. سبحان اللہ، بڑی پیاری میں ایک حدیث کا بھی حوالہ شامل کرنا چاہوں گی. ماشاءاللہ بہت خوبصورت بیان کیا مسعودی بھائی نے. رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے کہ اس مہینے میں لا الہ الا اللہ کی تسبیح کثرت سے کرو. جیسے کہ ابھی مسعودی بھائی نے کہا کہ استغفار تو ہمیں کرنا ہی ہے کیونکہ ان راتوں میں خصوصاً ہمیں کہا گیا کہ معافی مانگو. لیکن ایک تسبیح میں نے اس لیے شامل کر دی کہ لا الہ الا اللہ کہ رسول پاک نے فرمایا کہ خاص طور سے رمضان المبارک میں اس تسبیح کو آپ کثرت سے کریں، اپنے لیے جنت کا سوال کریں اور دوزخ سے پناہ مانگیں. سبحان اللہ. یہ وہ یعنی میرے خیال میں بہت مختصر لیکن بڑی پر اثر باتیں. عمران بھائی، اس سے پہلے کہ ہم آج کی اس محفل سے، آج کے پروگرام سے رخصت لیں، 27واں روزہ بھی ہے، 27ویں شب ابھی گزری ہے، ایک ابھی تاک رات کا تحفہ اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہمیں انشاءاللہ تعالیٰ ملے گا اور پھر لیلۃ الجائزہ ہے. لیکن آج کے اس پروگرام میں آپ سے ریکویسٹ کرنا چاہوں گی دعا کی، جو کہ ہم سب کے لیے اجتماعی دعا ہو. جتنے دیکھنے والوں نے بھی ہم سے ریکویسٹ کی ہے مختلف معاملات پہ اللہ تعالیٰ سے رجوع کرنے کے لیے اور اپنے دعاؤں میں یاد رکھنے کے لیے درخواست کی ہے، میں چاہوں گی ان سب کے حوالوں سے اگر آپ ایک دعا فرمائیے. دعا سے پہلے میں لیلۃ الجائزہ کے حوالے سے گزارش کرنا چاہوں گا جس کا آپ نے ذکر کیا ہے. حدیث پاک میں آتا ہے من قام لیلۃ العیدین محتسبا لم یمت قلبہ یوم تموت القلوب. جس دن سارے لوگوں کے دل مردہ ہو چکے ہوں گے، عجیب طرح کی کیفیت میں ہوں گے، بے اضطراری میں ہوں گے، جو دونوں عید کی جو خوشی کی انتہا کی راتیں ہیں، اس میں کم از کم اتنا قیام ضرور کر لے کہ اس کی عشاء کی نماز با جماعت ہو اور فجر کی نماز با جماعت ہو. اللہ کے فضل و کرم سے کل قیامت کے دن جب لوگ بے اضطراری کی کیفیت میں ہوں گے اور بڑے پریشان ہوں گے، اللہ تعالیٰ ان کو ان پریشانیوں سے نجات عطا فرما دیں گے. یہ انعام کی رات ہے، تلک لیلۃ الجائزہ انعام کی رات ہے، اس سے ضرور فائدہ اٹھانا چاہیے. الحمدللہ رب العالمین عدد خلقہ ورضا نفسہ وزینۃ عرشہ ومداد کلماتہ. اللہم لا نحصی ثناء علیک انت کما اثنیت علی نفسک. اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا و مولانا محمد النبی الامی الہاشمی وعلی آلہ واصحابہ البررۃ الکرام وعلی سائر الانبیاء والمرسلین والملائکۃ المقربین. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. ربنا إنك رؤوف رحيم. ربنا إنك رؤوف رحيم. ربنا إنك رؤوف رحيم. اللهم إنا نسألك إيمانا كاملا ويقينا صادقا وقلبا خاشعا ولسانا ذاكرا ورزقا واسعا ورزقا حلالا طيبا ورزقا حلالا طيبا وتوبة نصوحا وتوبة قبل الموت وتوبة قبل الموت وتوبة قبل الموت وتوبة قبل الموت وتوبة قبل الموت
व तौबतन क़ब्लल मौत व राहतन इंदल मौत व रहमतन व मग़फ़िरतन बअदल मौत वल अफ़्व इंदल हिसाब वल फ़ौज़ बिल जन्नह वन नजात मिनन नार वन नजात मिनन नार। ऐ करीम रब, जिस पे तू फ़ज़ल फ़रमाता है, करम फ़रमाता है, उसी को तू अपने सामने आंसू बहाने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाता है। ऐ करीम रब, तेरे से मिन्नत करते हैं, समाजत करते हैं, गुजारिश करते हैं, ऐ करीम रब हम सबको अपने दर पे रोने वाला बना दे। अला ख़ातून जन्नत ने कभी तकिए पे आंसू नहीं बहाए, हमेशा तेरे दर पे आंसू बहाए, कभी किसी के सामने आंसू नहीं बहाए। अश्के ऊ बर चीद जिबरील अज़्ज़मी हम चु शबनम रेख्त बर अरशे बरी, बड़ा कदरदान है हज़रत फ़ातिमा। ऐ करीम रब, आंसू जब मुसल्ले पे बहाती थी तो इतना कदरदान कि अल्लामा साहब जिसको कहते हैं कि जिब्रील को भेजकर उन मोतियों को उठाकर अर्श बरी पर उनको सजा देता है। ऐ अल्लाह तू बड़ा कदरदान है, हम सबको अपने दर पे आंसू बहाने वाला बना दे। ये कानून है, जो तेरे दर पे रोता है उसको किसी दर पे नहीं रोना पड़ता, और जो तेरे दर पे नहीं रोता उसको दर दर पे रोना पड़ता है। या अल्लाह गज़ा के मुसलमानों की हालत पे रहम फरमा दे। या अल्लाह वो मासूम बच्चे, हमारी माएँ बहनें बेटियाँ, या अल्लाह या वो भूख से मर रहे हैं या वो बारूद से मर रहे हैं, या करीम रब हमारी बेहिसी की इंतहा, या अल्लाह हम उनके लिए रोज़ाना दुआ भी नहीं मांग सकते, या अल्लाह दुआ भी ना मांग सके, कोई इमदाद भी ना कर सके। या अल्लाह हमारी बेहिसियों को माफ़ फरमा दे, उनके दुख दर्द की जगह अपने आप को रखने की तौफ़ीक़ अता फरमा। या अल्लाह वो एहसास हमें नसीब फरमा, क़िबला अव्वल की हिफाजत फरमा, हरमैन शरीफ़ैन की हिफाजत फरमा, हमारे वतन अज़ीज़ को ऐ करीम रब जिस रात में तूने कुरान नाजिल फरमाया उसी रात तूने ये तोहफ़ा अता फरमाया। या अल्लाह जो हमारे वतन अज़ीज़ की हिफाजत कर रहे हैं उनकी तू हिफाजत फरमा। ऐ अल्लाह जो इसके साथ मुखलिस हैं, या अल्लाह उनमें फ़ज़ल फरमा, करम फरमा। जो हमारे वतन अज़ीज़ की जड़ों को खोखला कर रहे हैं इनको नेस्त व नबूद फरमा, इबरत का निशान बना। ऐ करीम रब, आज वालिदैन बड़े दुखी हो चुके हैं। ऐ अल्लाह वालिदैन बड़े दुखी हो चुके हैं। या अल्लाह वालिदैन बड़े दुखी हो चुके हैं, घरों में फ़िज़ा ऐसी बना दे, कदरदानी की फ़िज़ा बना दे। ऐ अल्लाह ख़ास तौर पे आज माओं को बड़ा ज़लील किया जा रहा है। या अल्लाह जब ये नेमतें उठ जाती हैं फिर इंसान दीवारों में मुंह देते के रोता है, लेकिन है रब फिर उन आंसू बहाने का कोई फ़ायदा नहीं। है अल्लाह जिनके पास ये नेमतें मौजूद हैं उनको कदरदानी की तौफ़ीक़ अता फरमा। ऐ करीम रब मेरे माँ बाप की आला दर्जे में बख्शिश फरमा। ऐ करीम रब बिल्कुल कदर ना कर सका, ऐ अल्लाह मुझे भी माफ़ फरमा दे, और जो मेरी तरह के नक़दर हैं सबको माफ़ फरमा दे। ऐ अल्लाह जिनके मौजूद हैं उनको कदरदानी की तौफ़ीक़ अता फरमा। या अल्लाह आज वालिदैन बहुत दुखी हो चुके हैं, या अल्लाह औलादों को हिदायत अता फरमा दे, औलादों को वालिदैन के हाथों को चूम कर घरों से निकलने की तौफ़ीक़ अता फरमा। या अल्लाह जब घर आएँ तो ठंडक का सामान बना। या अल्लाह मियाँ बीवी में नफ़रतों की जो फ़िज़ा बन चुकी है उसका ख़ात्मा फरमा दे। ऐ रब तेरे इस माह मुबारक की कोई कदर ना कर सके, हम नक़दरों को माफ़ फरमा दे। या अल्लाह जितने भी मक़रूज़ हैं सबको कर्ज़ों से निजात अता फरमा, जितने भी परेशान हाल है सबको परेशानियों को दूर फरमा दे। या अल्लाह जितने भी हमारे माएँ बहनें बेटियाँ हमारे साथ दुआओं में शरीक हैं, जितने बुज़ुर्गवार हमारे बच्चे बड़े जितने भी दुआओं में शरीक हैं, इनकी जितनी भी जायज़ दिली तमन्नाएँ सबको पूरा फरमा दे। या अल्लाह जिनकी शादियाँ नहीं उनकी या अल्लाह अच्छे जोड़ के या अल्लाह रिश्ते पैदा फरमा, या अल्लाह असबाब पैदा फरमा। ऐ करीम रब जिनकी औलाद जिनको साले औलाद नसीब फरमा। या अल्लाह जो बेरोज़गार हैं उनको रोज़गार नसीब फरमा, जो बीमार हैं उनको रूहानी जिस्मानी तमाम सेहत नसीब फरमा। या अल्लाह हमारी आज न्यूज़ की, आज इंटरटेनमेंट की जितनी इंतज़ामिया हैं, या अल्लाह जितने या अल्लाह जिन्होंने मेहनत कोशिश करके पूरी उम्मत तक इस पैगाम को पहुँचाया उनको इंतहाई जज़ाए खैर अता फरमा। या अल्लाह हम सबको जैसे यहाँ मुज्तमा फरमाया हरमैन शरीफ़ैन में हम सबको जमा फरमा। अल्लाह जन्नत में अपने मुस्तफ़ा के क़दमों में हम सबको इकट्ठा फरमा। सल्लल्लाहु अलैहि नबील करीम।